ویلکم ٹو بولتے ہاتھ فرینڈز، آپ کا یہ ہفتہ 21 اکتوبر 2024 سے 27 اکتوبر سال 2024 تک کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایریز کی برج حمل۔ صحت کے نقطہ نظر سے یہ ہفتہ آپ کی صحت کے لیے معمول سے تھوڑا بہتر ہونے والا ہے۔ خاص طور پر ہفتے کا آغاز اچھا رہے گا کیونکہ اس وقت آپ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر بہت صحت مند پائیں گے۔ تاہم تفریح اور پارٹیوں کے دوران زیادہ ہلا گلا سے گریز کریں ورنہ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ مشتری آپ کے چاند کی علامت سے دوسرے گھر میں موجود ہے، اسی لیے مالی نقطہ نظر سے یہ ہفتہ آپ کو پیسے سے متعلق معاملات میں معمول سے بہتر نتائج دے گا۔ زحل آپ کے چاند کی علامت سے 7ویں گھر میں ہوگا، اسی لیے اس دور میں ملازمت کرنے والے افراد کو اپنے کام سے حساب سے نہ صرف ترقی ملے گی بلکہ کئی لوگوں کی تنخواہ میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ ایسے میں اس اچھے وقت کا مناسب فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے پیسہ کمانے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے خاندان میں ہم آہنگی اور باہمی روابط میں اچھے اضافے کے امکانات ہیں۔ اس ہفتے آپ بھی کچھ ایسا ہی کرتے نظر آئیں گے، اس کی وجہ سے آپ کوئی ایک کام کرنے کی بجائے ہر کام میں پھنس سکتے ہیں۔ اس ہفتے ممکن ہے کہ آپ کو امتحان میں مطلوبہ نتائج نہ مل سکیں جس کے لیے آپ پہلے سے دگنی محنت کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے گھر میں بھی آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ ایرینز کے لیے کیسا رہے گا۔ تو سنگل افراد کو کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے جسے وہ واقعی پسند کرتے ہیں اور آپ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ ایسی علامات ہیں کہ آپ کے جذبات کا بدلہ لینے کا امکان ہے۔ تاہم شادی شدہ جوڑوں کے لیے یہ ہفتہ رومانس کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ انا کے تصادم آپ کے تعلقات میں تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ہفتہ اکثر بحث و تکرار کی وجہ سے رومانوی محاذ پر دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ ٹارس برج ثور، اس ہفتے آپ کو اپنے ویژن میں مثبتیت لے کر اپنی کوششوں سے اپنے ارد گرد چھائی ہوئی دھند کو دور کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہی خاکہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ وقت ہے اسے نکل کر کچھ اچھا کرنے کا۔ کیتو آپ کے چاند کی علامت سے 5ویں گھر میں موجود ہے، اسی لیے اس ہفتے آپ کی مالی زندگی کی حالت اچھی نہیں کہی جا سکتی۔ اس پورے ہفتے میں آپ کو پیسے سے متعلق بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دوران آپ بچت بھی نہیں کر پائیں گے جس سے ذہنی تناؤ بڑھے گا۔ اس ہفتے آپ خاندانی امن قائم کرنے اور اپنے ارکان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اضافی کوششیں کریں گے۔ کام کی جگہ پر وہ تمام لوگ جو آپ کی کامیابیوں کی راہ میں حائل تھے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پھسلتے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے حوصلے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا خود اعتماد بھی بڑھے گا۔ مشتری آپ کے چاند کی علامت سے پہلے گھر میں بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے آپ ہر کام کو پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ مکمل کرنے کی کوششیں کر سکیں گے۔ طلباء کے لیے یہ ہفتہ بہترین ثابت ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت آپ کو اپنی محنت کا پھل ملے گا اور کئی سیاروں کی وجہ سے آپ ہر امتحان میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹورینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے کسی بھی قیمت پر اپنے ساتھی کو تکلیف دینے سے گریز کریں ورنہ آپ کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں اپنے ارادے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو ایسا کرنے سے پہلے کچھ دیر انتظار کریں۔ یہ انہیں مطلع کرنے کا صحیح وقت نہیں ہے اور یہ انہیں اس کے خلاف کر سکتا ہے۔ سنگل لوگ جو اپنے صورتحال کے بارے میں تھوڑا افسردہ ہیں، انہیں زیادہ دیر تک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ محبت قریب ہے۔ اس ہفتے آپ کو وہ مددی ہاتھ یاد ہوگا جو حال ہی میں کسی دوست یا خاندان کے رکن نے آپ کی طرف بڑھایا تھا۔ انہیں یہ بتانا یقینی بنائیں کہ آپ ان کی مدد اور تعاون کی کتنی تعریف کرتے ہیں اور انہیں بتائیں کہ آپ بدلے میں ہمیشہ ایسا ہی کریں گے۔ اس ہفتے کسی ضرورت مند کی مدد کر کے نیکی کا بدلہ دیں۔ جیمنائی
برج जोज़ा। राहु आपके चाँद की अलामत से 10वें घर में मौजूद है, इसीलिए इस हफ़्ते आपको अपनी अच्छी सेहत का बेहतरीन फ़ायदा उठाने के लिए अपनी इज़ाफ़ी तवानाई का मस्बत इस्तेमाल करना होगा, वरना आप अपनी तवानाई को गलत सिमत में इस्तेमाल करके ज़ाया कर सकते हैं। इसीलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने दोस्तों और फैमिली के अफराद के साथ वक्त गुजार कर या इनके साथ कोई गेम खेल कर अपनी तवानाई को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। आप ये भी अच्छी तरह समझते हैं कि इससे पहले कि माली हालात ख़राब से बदतर हो जाएं, वक्त पर होशियार रहें और अपने पैसे बचाना शुरू कर दे। ये समझने के बावजूद आप इस हफ़्ते ऐसा करता नज़र नहीं आएंगे। मुश्तरी आपके चाँद की निशानी से 12वें घर में होगा, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी में कई माली मसाइल पैदा होंगे। इस हफ़्ते आपको अपने ख़ानदान के छोटे अरकान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपनी अज़मत का मुज़ाहरा करेंगे और अपने ख़ानदान को साथ लेकर चलने की कोशिशें भी करेंगे। इसके लिए आप पूरी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप या पिकनिक पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। इस हफ़्ते आप अपने पहले से ज़ेरे इल्तवा कामों को वक्त पर मुकम्मल करने में कामयाब होंगे, जिसकी वजह से इस बुर्ज के लोगों को इस अरसे में काम की जगह पर तरक्की, तनख्वाह में इजाफ़ा और आला ओहदे मिलने का इम्कान है। इस हफ़्ते बहुत से तलबा को अपने कुछ मज़ामीन को समझने में मुश्किल पेश आएगी, लेकिन इसके बावजूद वह इन पर काबू पाकर इसमें भी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। ऐसी सूरत हाल में इस वक्त के दौरान इन्हें मुसलसल कोशिशें करने और अपने मकासद के लिए चौकन्ना रहने की ज़रूरत होगी। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो ये हफ़्ता आपके लिए तमाम महाज़ों पर मिला जुला रहेगा, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब रहेंगे और जो कुछ हासिल करेंगे इससे मुतमईन रहेंगे। हफ़्ते के वस्त में ये आपके लिए वक्त होगा, आपको इनके मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करना बहुत आसान लगता है जो माजी में आपसे दूर रहे हैं। हफ्ते भर में आपकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में तब्दीली के आसार नज़र आते हैं। इस वक्त के दौरान आपको इन लोगों से बात करनी चाहिए जो वाकई आपके करीब हैं कि आप कुछ मसाइल पर कैसा महसूस करते हैं। जहाँ तक आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, इस हफ़्ते आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर अपने साथी के मामले तय करते वक्त। बैरूनी अनासिर आप दोनों के दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपको हर कीमत पर बचना होगा। शादीशुदा जोड़ों को चाहिए कि वो किसी भी किस्म की कशिश से लड़ें जो वो किसी साथी कारकुन की तरफ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी शादी के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। कैंसर, बुर्ज सरतान। दूसरों की कामयाबी की तारीफ़ करते हुए आप इस हफ़्ते एक मस्बत इमेज से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इसके लिए आपको हसद करने से गुरेज़ करना चाहिए और दूसरों के हौसले बुलंद करने में ज़रा भी कोताही नहीं करनी चाहिए। मुश्तरी आपके चाँद की अलामत से 11वें घर में बैठा है, जिसकी वजह से इस हफ़्ते आपको अपनी माली ज़िंदगी में खुशकिस्मती मिलेगी। लेकिन अगर आपको इस दौरान कोई सरमायाकारी करनी है तो पहले हक़ाइक़ का अंदाज़ा लगाएं और इसके बाद ही सरमायाकारी करें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। राहु आपके चाँद के निशान से 9वें घर में मौजूद है, इसीलिए इस हफ़्ते आप ख़ानदान के लिए नया घर ख़रीद सकते हैं या अपने पुराने घर को खूबसूरत और मुनज़्ज़म बनाने का फ़ैसला कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने कुछ पैसे घर की सजावट पर भी खर्च करेंगे, लेकिन इससे आपकी माली हालत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने ख़ानदान के अफराद की इज़्ज़त और वक़ार हासिल करने में कामयाब होंगे। ये मुमकिन है कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव आपको बेचैन कर दें। इसकी वजह से आपकी तबीयत कुछ चिड़चिड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका कैरियर भी मुतासिर होगा और आप किसी भी काम पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपको मुस्तकबिल में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से तुलबा ये महसूस कर सकते हैं कि जब वो दूसरे तुलबा का सामान देखते हैं तो इनके पास जो कुछ है इसकी कमी है, जिसकी वजह से इस हफ़्ते वो अपने घर वालों से नए स्मार्टफ़ोन या लैपटॉप का मुतालबा करते नज़र आएंगे।
تاہم انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کے والدین پہلے ہی آپ کو بہترین تعلیم فراہم کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں، اور اب آپ کا مطالبہ ان پر اضافی بوجھ ڈال سکتا ہے، ان کا مالی بجٹ خراب کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے آپ اپنے محبوب کی طرف زیادہ جھکاؤ کو محسوس کریں گے۔ آپ کا دل معمول سے زیادہ اپنے ساتھی کی موجودگی کی خواہش کر سکتا ہے، تاہم ہو سکتا ہے کہ آپ اندر موجود ہر چیز کا ایک ساتھ اظہار نہ کرنا چاہیں۔ اپنے تاثراتی پہلو کو چیک میں رکھیں، حالانکہ کچھ جذبات کا اظہار کرنا اچھا خیال ہے۔ نیز محبوب کے درمیان پیچیدگیاں اور غلط فہمیاں بھی اس ہفتے ختم ہو جائیں گی۔ اپنی پسندیدہ جگہ پر جانے کے لیے وقت نکالنا آپ کو اپنے ساتھی سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے میں مدد دے گا۔ بہتر مستقبل کے امکانات کے لیے ایک مضبوط بانڈ بنانے کے لیے ایک دوسرے کی اچھی تفہیم کو برقرار رکھنے پر توجہ دیں۔ لیو، برج اسد۔ راہو آپ کے چاند کے نشان سے 8ویں گھر میں بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے اس ہفتے آپ معاشرے کے کئی بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے اضافی محنت اور توانائی استعمال کرتے نظر آئیں گے، لیکن اس دوران آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کے لیے سماجی میل جول بڑھانے سے زیادہ اپنی صحت کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اسی لیے اپنی توانائی بچاتے ہوئے اسے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں۔ مشتری آپ کے چاند کی علامت سے 10ویں گھر میں واقع ہے، جس کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی مالی حالت کافی حد تک بہتر ہوگی، کیونکہ اس وقت آپ ہر طرح سے اپنے پیسے بچانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کو اپنی مالی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کچھ بڑے فیصلے لینے ہوں گے، اس لیے ہر فیصلہ کرتے وقت جلد بازی میں نہ کریں اور کسی بھی فیصلے پر صبر اور انتہائی حکمت کے ساتھ پہنچیں۔ اس ہفتے خاندان میں محبت، ہم آہنگی اور باہمی روابط میں اچھے اضافے کے امکانات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ای میل یا پیغام خاندان کے لیے اچھی خبر لے کر آئے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے آپ کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ زیادہ تخلیقی انداز میں سوچ سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ آپ کے فیصلے کو آپ کے خاندان کے افراد کے ساتھ ساتھ آپ کے ملازمین کی حمایت حاصل ہوگی، جس سے آپ کا اعتماد بڑھے گا اور آپ دگنا تیزی سے پیداوار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے طلباء کو صحت مند رہنے کے لیے متوازن غذا لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خراب صحت کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کی تعلیم میں رفتار کم ہو جائے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اس کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی لیے شروع سے ہی اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہ نہ ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو یہ ہفتہ آپ کی محبت کی زندگی میں رومانس اور ایڈونچر سے بھرپور رہے گا۔ آپ کی شادی شدہ زندگی میں کوئی جھگڑا یا تناؤ نہیں ہوگا۔ ہفتہ پرامن اور ہم آہنگی والا گزرے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آپ سے اپنے جذبات کا اظہار کرے، تو آپ کو ابھی آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ کی تجویز قبول کر لی جائے گی۔ آپ یقینی طور پر اپنی محبت کی زندگی میں کچھ بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ اس ہفتے آپ خود کو اپنی ذمہ داریوں، اپنی زندگی کے لوگوں اور عام طور پر دنیا سے الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی ذمہ داریوں سے وابستگی میں ڈگمگا سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ شائستہ رہنا تھوڑا مشکل محسوس کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو آپ کے نظریات سے متفق نہیں ہیں۔ تاہم یہ مدت آپ کی زندگی میں ہم آہنگی لائے گی اور آپ کو خیالات میں واضح کرے گی۔ آپ میں سے کچھ کسی خاص سے مل سکتے ہیں، یا اگر آپ پہلے سے ہی کسی رشتے میں ہیں تو آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ رومانوی وقت گزار سکتے ہیں۔ ورگو، برج شملہ۔ کیتو آپ کے چاند کی علامت سے پہلے گھر میں ہے، جس کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اپنی کوششوں سے اپنے نقطہ نظر میں مثبتیت لا کر اپنے ارد گرد چھائی ہوئی دھند کو دور کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہی آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ وقت ہے اس سے نکل کر کچھ اچھا کرنے کا۔ مشتری آپ کے چاند کی علامت سے 9ویں گھر میں واقع ہے، اسی لیے
آپ کے برج کے لوگوں کو اس ہفتے پیسے سے متعلق کوئی خطرہ مول لینے سے گریز کرنا ہوگا، کیونکہ اس عرصے کے دوران آپ کو کئی جگہوں سے اچانک پیسے ملنے کے امکانات ہیں۔ لیکن اس وقت رقم کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو ہر صورتحال کے لیے خود کو اچھی طرح سے تیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ اپنے کام یا اپنی تعلیم کی وجہ سے اپنے خاندان سے دور رہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کو ان مسائل سے کافی حد تک نجات مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے الفاظ کی طاقت سے اس دور میں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیں گے اور ان کے ذہنوں کے ہر اختلاف کو مٹا کر امن اور ہم آہنگی قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کے دشمن اور مخالفین پوری کوشش کے باوجود آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، جس کی وجہ سے کام کی جگہ پر ان کا رتبہ مزید بڑھے گا اور آپ اپنی محنت اور کام کرنے کی صلاحیت کے بلبوتے پر منفی صورتحال کو اپنے حق میں موڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور مسلسل کامیابی کی منزلیں طے کرتے نظر آئیں گے۔ ماضی میں آپ کی محنت کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی کوششیں کامیاب ہوں گی اور دوستوں کی طرف سے آپ کو عزت ملے گی۔ اس دوران آپ کے گھر والوں سے عزت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اساتذہ سے بھی بہت زیادہ پذیرائی ملے گی۔ تاہم اس وقت اپنے دماغ میں انا کو داخل نہ ہونے دیں، ورنہ آپ کی کامیابی آپ کے لیے پریشانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو رومانس کے معاملے میں یہ ہفتہ آپ کے لیے تسلی بخش نہیں ہوگا۔ کچھ وقتی غلطی فہمیوں اور انا کے تصادم کے اشارے ہیں۔ اس ہفتے اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان کچھ مسائل ہو سکتے ہیں جن سے آپ کو فوری طور پر نمٹنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کے تعلقات کے مستقبل کو متاثر کر سکتا ہے۔ کسی پر الزام لگائے بغیر اپنے مسائل کے بارے میں اپنی محبت سے بات کریں۔ جب آپ ایک دوسرے کا احترام اور اعتماد کرنا سیکھ لیں گے تو یہ مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس ہفتے آپ کی محبت کی زندگی کا رخ بدلنے میں ایمان سب سے اہم کردار ادا کرے گا۔ اس ہفتے آپ کا خاندان آپ کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ آپ زیادہ تر وقت اچھے موڈ میں رہیں گے، جس سے آپ کے آس پاس کے لوگ خوش ہوں گے اور وہ مسئلہ جو آپ کو کافی عرصے سے پریشان کر رہا تھا بالآخر حل ہو جائے گا، جس سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ آپ کسی چیز سے پریشان ہیں تو خاموش رہنے کی بجائے کھل کر بات کریں۔ لبرا، برج میزان۔ راہو آپ کے چاند کی علامت سے چھٹے گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی صحت میں بہتری آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کھیلوں اور بیرونی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اپنی کھوئی ہوئی توانائی کو اکٹھا کریں گے اور اس توانائی سے آپ قابل ہو جائیں گے۔ بہتر زندگی گزارنے میں مدد ملے گی۔ کیتو آپ کے چاند کی علامت سے 12ویں گھر میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے خاندان کے کسی فرد کی صحت کی وجہ سے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی مالی حالت خراب ہو سکتی ہے، لیکن اس سے خاندان میں آپ کی حیثیت میں اضافہ ہوگا اور آپ خاندان کے افراد کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کا علم آپ کے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کرے گا۔ خاص طور پر اس ہفتے آپ اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے اپنے گھر کے قریب رہیں گے۔ کیریئر کے نقطہ نظر سے ہفتے کا آغاز بہت مؤثر ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کی زندگی کا ایک اہم سفر شروع ہوگا۔ اسی لیے ایسا کرنے سے پہلے اپنے والدین سے ضرور اجازت لیں۔ بصورت دیگر وہ بعد میں اعتراضات اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کے سامنے آپ کو شرمندہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا ہفتہ وار ذائچہ بتاتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے یہ خاصا اچھا وقت ہوگا، کیونکہ اس دوران آپ کو ہر موضوع کو سمجھنے میں مدد ملے گی تاکہ آپ اپنے مستقبل کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کر سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر اس پر بات کریں۔ اس ہفتے کے اختتام پر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے جذبات کو زیادہ دیر تک نہ دبائیں، کیونکہ کچھ عرصے بعد آپ مایوس ہو سکتے ہیں۔ تناؤ کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ تفریحی کام کرنا چاہیے۔ آپ میں سے جو لوگ شادی کی پیشکش کے بارے میں سوچ رہے ہیں، انہیں بہتر وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسکارپیو،
बुर्ज अकरब। राहु आपके चांद की अलामत से 5वें घर में है, इसीलिए इस वक्त आपका मदाफ़ती निज़ाम बहुत कमज़ोर होगा। इसलिए अगर ज़रूरत हो तो बीमार होने से पहले ज़रूर दवाएं लें। अगर आपको घर पर हर मसले का खुद इलाज करने से भी गुरेज करना चाहिए। मुश्तरी आपके चांद की अलामत से 7वें घर में है, इसीलिए इस हफ़्ते माली लिहाज से आपके बुर्ज के लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल में इस वक्त अपनी कोशिशों में ज़रा भी कमी ना आने दें, क्योंकि इस वक्त सियारों की मुवाफिक पोजीशंस आपको अपनी दौलत में इजाफे के बेहतरीन मौक़े फ़राहम कर सकती हैं। इस हफ़्ते आपका शरीक हयात ख़ानदान में हम आहंगी बरकरार रखने में आपकी मदद करेगा और वह इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगा। और इस बात के भी इम्कानात हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ से अचानक कोई तोहफ़ा मिल सकता है। इस हफ़्ते सियारों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद आपको किस्मत का साथ देगी, जिसकी वजह से आप कुछ बेमिसाल चैलेंजेस और रुकावटों का सामना कर सकेंगे और अपने कैरियर में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। जो तुलबा आला तालीम हासिल करने का सोच रहे हैं, इनके लिए हफ़्ते का दरमियानी हिस्सा बहुत ही अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, क्योंकि सियारों की पोजीशन आपके लिए अच्छी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए यह हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो इस बात के कवी इशारे हैं कि आप इस हफ़्ते के आगाज़ में किसी ख़ास शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं। यह ख़ास शख्स काम पर आपका या आपके साथी का करीबी दोस्त हो सकता है, लेकिन अपने जज्बात पर काबू रखें, क्योंकि अपने जज्बात का इजहार करना बहुत जल्दी है। इस हफ़्ते आपके करीबी दोस्त आपकी तमाम परेशानियों पर काबू पाने में मदद करेंगे। ताहम आप कुछ कारोबारी वादों की वजह से थोड़ा अफसरदा महसूस कर सकते हैं। आला हुकाम आपकी ज़िंदगी को थोड़ा मुश्किल बना सकते हैं। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। राहु आपके चांद की अलामत से चौथे घर में है, इसीलिए इस हफ़्ते आपको चेहरे और गर्दन से मुतल्लिक तमाम परेशानियों से निजात मिलेगी। ताहम इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से गुरेज करना होगा और सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाएं और ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें। चेहरे के मसाइल से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पी सकते हैं। इस हफ़्ते माली हालत में बेहतरी की वजह से ज़रूरी घरेलू अशिया की ख़रीदारी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे और आपको बेहतर काम करने का हौसला भी मिलेगा। इस हफ़्ते आपका जहन घर में कुछ तब्दीलियां लाने के लिए बेचैन नज़र आएगा। ताहम कोई तब्दीली करने या घर से मुतल्लिक कोई फ़ैसला लेने से पहले दूसरे लोगों की राय अच्छी तरह जान लें। बसूरत दीगर आप ना चाहते हुए भी गैर ज़रूरी तनकीद का निशाना बन सकते हैं। इस वक्त काम की जगह पर आप पर जिम्मेदारियों का बोझ शुरू से बढ़ सकता है। ज़ोहल आपके चांद की अलामत से तीसरे घर में है, इसीलिए आपके कैरियर में तरक्की होगी, लेकिन ये नई जिम्मेदारियां आपको कुछ ज़हनी तनाव दे सकती हैं। ऐसी हालत में ख़ुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करें और हर किस्म के तनाव से दूर रहें। इस हफ़्ते आपके बुर्ज के तुलबा को मशवरा दिया जाता है कि वह अपनी सेहत के बारे में लापरवाह ना हो। इसके साथ साथ सेहतमंद रहने के लिए आपको वक्तन फ़वक्तन मुतवाज़िन खुराक लेने के साथ साथ अपने रोज़मर्रा के मामूलात को भी बेहतर बनाना होगा, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि इस वक्त सेहत की ख़राबी की वजह से आपकी तालीम हासिल करने की रफ्तार में रुकावट पैदा हो, जिसकी वजह से आपको आने वाले किसी भी इम्तिहान में इसका खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो इस हफ़्ते आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत हैरत अंगेज़ तौर पर खिलेगी। सिंगल लोग को ऐसे शख्स से मिलना आसान हो जाएगा जिसमें वह तमाम खूबियाँ हों जो वह अपने साथी में तलाश कर रहे हैं। पुरअज़म जोड़े मजबूत और बददेही मवासलात का इश्तराक करने से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आपकी जज्बाती हसासियत बढ़ गई है और आप अपने ताल्लुकात को बहुत संजीदगी से लेते हैं। तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करें और अपने काम को हर वक्त मसरूफ़ ना होने दें। आपके साथी के साथ मसाइल कम होने के इम्कान हैं और आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके सोच सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी।
صحت کے محاذ پر یہ ہفتہ بہت اچھی صحت فراہم کرے گا، اگرچہ چھوٹے چھوٹے مسائل آئیں گے اور جائیں گے، لیکن آپ کسی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوں گے اور آپ جسمانی طور پر بھی پہلے سے بہتر ہوں گے۔ مشتری آپ کے چاند کے نشان سے 5ویں گھر میں ہے، اسی لیے اس ہفتے آپ آسانی سے پیسے جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دوران آپ لوگوں کو دیے گئے پرانے قرضے واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ راہو کو آپ کی چاند کی علامت سے 3 گھر میں رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ امکان ہے کہ آپ اس وقت اپنے کسی نئے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کچھ رقم کما سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے کچھ راز خاندان کے کسی فرد کے سامنے آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت شرمندگی محسوس کریں گے۔ اس سے اراکین میں آپ کا امیج متاثر ہوگا۔ آپ اس ہفتے ایک سے زیادہ کاموں کی ذمہ داریاں لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے کام کا جذبہ بڑھ سکتا ہے۔ اس سے آپ کا ذہنی تناؤ بڑھے گا اور آپ ایک کام پر بھی وقت مکمل کرنے میں ناکام محسوس کریں گے۔ اس ہفتے اس برج کے لوگوں کو اپنے اساتذہ سے بحث کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بصورت دیگر آپ کے امیج کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا امکان ہے، اسی لیے ان سے بات کرتے وقت اپنے الفاظ اور زبان کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو یہ ہفتہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ آپ قسمت، محبت اور پیسے کے معاملے میں مثبت رہیں گے۔ آپ کے ستارے چمکتے ہیں اور آپ کو ایسے مواقع نظر آئیں گے جہاں پہلے کوئی نہیں تھا۔ آپ کے دوست مدد کرنے کو تیار ہیں اور معاون ہیں۔ نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہنے کی امید ہے۔ وہ لوگ جن کی شادی طویل عرصے سے ہوئی ہے، وہ جذبہ اور جوش کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سفر کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کسی غیر ملکی جگہ کا سفر کر سکتے ہیں۔ پیچھے نہ رہنے کے لیے پرعزم سنگلز بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ معیاری وقت گزاریں گے یا کم از کم ایک دوسرے کی کمپنی میں سکون حاصل کرنے کی کوششیں کریں گے۔ ایکویریس برج دل، آپ کے چاند کے نشانی سے 8ویں گھر میں کیتو کی موجودگی کی وجہ سے اس برج کے بزرگ افراد کو اس ہفتے بھر میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے صبح شام پارک جائیں اور تقریباً 30 منٹ تک چہل قدمی کریں اور جہاں تک ممکن ہو گرد آلود جگہوں پر جانے سے گریز کریں۔ یہ مدت آپ کو مالی طور پر مضبوط بنائے گی۔ راہو آپ کے چاند کی علامت سے 2 گھر میں ہے، اسی لیے اس دوران آپ کو نہ صرف کسی پرانی سرمایہ کاری سے فائدہ ہوگا، بلکہ اگر آپ نے کوئی قرض لیا ہے تو اسے واپس کرنے میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کے باوجود آپ کو شروع سے ہی زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے زیادہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ پیسے سے مطمئن رہیں۔ آپ کی مزاحیہ طبیعت سماجی اجتماع کی جگہوں پر آپ کی مقبولیت میں اضافہ کرے گی، جس کی وجہ سے معاشرے میں آپ کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوگا اور آپ بہت سے معززین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس وقت آپ کو پرامن طریقے سے اپنے مقاصد کی طرف بڑھتے رہنے کی ضرورت ہوگی۔ ایسی صورتحال میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی پر اندھا دھند اعتماد نہ کریں اور کامیابی حاصل کرنے سے پہلے اپنے کارڈ سب کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس ہفتے طلباء کے رویے میں بہت سی تبدیلیوں کا امکان ہے، جس کی وجہ سے اس برج کے طلباء کا اپنے اساتذہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے، تاہم انہیں ایسی کسی بھی لڑائی سے بچنے کی ضرورت ہوگی۔ بصورت دیگر اساتذہ اور آپ کے دوسرے ہم جماعت کے درمیان آپ کے امیج کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ مستقبل میں ان کی مدد اور تعاون سے خود کو محروم رکھیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آپ میں سے جو لوگ سنگل ہیں، ان کے لیے اس وقت نئے رشتے کا مضبوط اشارہ ہے۔ آپ کی دلکشی اور سادگی بہت سے مداحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آپ کسی ایسے شخص پر بھی اچھا تاثر بنا سکتے ہیں جو آپ کو پرکشش لگتا ہے۔ اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرنے سے آپ واقعی ایک شاندار رشتے کا آغاز دیکھیں گے۔ یہ رشتہ لمبے عرصے تک رہنے کا امکان ہے۔ پائسیز برج حوت، وہ لوگ جو
पिछले हफ्ते बदहज़मी, जोड़ों के दर्द, सर दर्द जैसे मसाइल को नज़र अंदाज कर रहे थे, वो इस हफ्ते सेहतमंद ज़िंदगी की अहमियत को समझेंगे और इसे बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। आपकी इन काविशों को देखकर आपके आसपास के लोग मज़ीद पुरजोश होंगे और आपकी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। आपके चाँद की अलामत से 12वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी की वजह से इस हफ़्ते आपको अपनी मेहनत और लगन से ऐसे बहुत से मौक़े मिलेंगे जिनके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते कि इसके लिए अपनी बचतों को आंखें बंद करके सरमायाकारी करने की बजाय आपको रवायती तौर पर किसी अच्छी स्कीम में सरमायाकारी करने की ज़रूरत होगी। इस हफ्ते ख़ानदान के छोटे अफराद के साथ झगड़े आपके जहन में जलन पैदा करेंगे, जिसकी वजह से आपके ज़हनी तनाव में इजाफे के साथ साथ आपके और इनके रिश्ते में दूरी भी बन सकती है। मुश्तरी आपके चाँद की अलामत से तीसरे घर में है, इसीलिए कैरियर के ज़ायचे के मुताबिक अगर आप पेशा वराना शोबे से वाबस्ता हैं और किसी अच्छी नौकरी पर काम कर रहे हैं तो यह हफ़्ता आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने शोबे में तरक्की के बहुत से मौक़े मिलने का इम्कान है। बहुत से तुलबा के पास इस हफ़्ते काफ़ी फ़ारिग वक्त होगा जो अपने इल्म में इजाफ़े करने के लिए इसका खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में फ़ारिग वक्त को सोकर या दोस्तों के साथ तफरी करने में ज़ाया ना करें, बल्कि कोई किताब पढ़ें या किसी कोर्स में दाखिला लेकर भी अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाइसियंस के लिए यह हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो ये हफ़्ता आप में से जो सिंगल हैं इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके प्यार में पड़ने का कभी इम्कान है। अगरचे ये तवील अरसे में संजीदा नहीं हो सकता, फिर भी ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी लाएगा। शादीशुदा जोड़े अपने ताल्लुकात में बेहतरी देखेंगे और अपने शरीके हयात के करीब आने के लिए कुछ शौरी कोशिशें करेंगे। इस हफ़्ते आपके ताल्लुकात में दिलचस्प मोड़ आएगा।